بھائی نے ایک سوال کیا ہے، وہ میراث کے تعلق سے ہے، وراثت کی تقسیم کے تعلق سے ہے، اور یہ بڑا ایک اہم اور سنگین مسئلہ ہے جو ہمارے سماج میں بہت نقصان کر رہا ہے، اور وہ ہے کہ لڑکیوں کو حق نہیں دیا جاتا اور صرف لڑکوں کو حق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وراثت کی بات ہو رہی ہے، زندگی کا تو معاملہ الگ ہے، وہ تحفہ ہے. تو لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا اور صرف لڑکوں کو دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو فریضہ کہا ہے. ایک مومن کے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ یہ چیز دے. اور اگر فقہ کی کتاب میں آپ دیکھیں گے وراثت کا جہاں مسئلہ آتا ہے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. علم الفرائض مطلب یہ فریضہ ہے ایک مومن پر وہ کرے. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے، ہم جس سماج میں رہتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ ہم نے صدیاں گزاری ہیں، ہم نے ان پہ اپنا اثر تو نہیں چھوڑا، ان سے ان کا اثر لے لیا ہے. اس لیے کہ بہت سارے ایسے مذہب اور سماج ہیں جس میں لڑکی کو شادی کے بعد کوئی حصہ نہیں ملتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ شادی کے وقت اتنا چور لیتے ہیں اس کے باپ کو کہ بولتے ہیں ایک ہی بار دینے والا، اگلی بار ملنے والا نہیں وراثت میں حصہ. شادی کے ٹائم پہ سب کچھ لے لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں دیتے. افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے وہ سسٹم کو اپنا لیا اور وراثت میں حصے دار نہیں بنایا. نتیجتاً جہیز جیسی لعنت ہمارے سماج میں آ کر پھنس گئی. جہیز جیسی لعنت ہمارے سماج میں آ کر پھنس گئی، یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. اب رہا معاملہ رشتہ، آپ نے جیسا کہا رشتہ کیسے رکھیں، تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے. مطلب اگر آپ کا سوال یہ تھا کہ رشتہ توڑ دے کیا ان لوگوں سے جو ایسا کرتے ہیں، تو یاد ہے کہ رشتہ تو نہیں توڑنا ہے. لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان مطلب بھائی ہے اور وہ اپنی بہن کو والد کے اس میں حصہ نہیں دیتا ہے. اور والد مطلب میں جو بتا رہا ہوں نا، جو جہیز کا مسئلہ ہے یہ اصل مسئلہ ہے. وہ بولتے ہیں کہ جہیز چونکہ تم کو دے دیا، وراثت میں تمہارا حصہ نہیں ہے، جہیز میں. تو یاد رکھیے جہیز اگر کوئی دیتا ہے مطلب تو جہیز ویسے دینا درست نہیں ہے، انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیلی عنوان میرا آ رہا ہے. لیکن اگر کوئی دیتا بھی ہے وہ تو بھی وراثت کا حصہ اس کا ختم نہیں ہوتا، اس کو وہ حصہ اس لڑکی دینا ہی ہوگا. یاد رکھیے بہنوں کو حصہ دینا ہی ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے آدمی تو چلا گیا، یہ بھائیوں کا کام ہے کہ اپنے بہنوں کو حصہ دیں. لیکن ہمارے سماج میں یہ حق بہت معمولی سمجھ کے مارا جا رہا ہے. لیکن روز قیامت یہ ایک فریضہ، ایک بڑی اہم چیز آپ نے ماری تھی، اس کا روز قیامت جواب دینا ہوگا. یاد رکھیے تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ وراثت کا حصہ دیں، اس کا علم حاصل کریں. اور جو انسان انتقال کے قریب ہے یا وہ جانتا ہے ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا ہے، تاکید کر کے جائے، وصیت کر کے جائے کہ بچوں وراثت کا جیسا شریعت نے بتایا ہے اس قرآن کے مطابق جو ہے ویسے اس کے حصے کرنا انشاءاللہ. تو شاید یہ ہوگا. تو ہمیں اس کا علم دینے کی لوگوں کو ضرورت ہے کہ وراثت کتنی اہم چیز ہے. اور یہ بہنوں کا حق مارنا یاد رکھیے، خرچ جیسا ہو جائے گا کہ ان کا حق تھا اور بھائیوں نے لے کر وہ جو ختم کر دیا.